اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی امامت۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ علم، زہد، عبادت اور شجاعت میں بعد از امام معصوم اپنے تمام معاصرین پر باری تھے۔ امیر المؤمنین کی اولاد میں حسنین کریم کے بعد سب سے افضل تھے۔ آپ متقی، پرہیزگار اور متبحر عالم تھے۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام کی طرف میلان تھا۔ مسلمانوں میں کے ثانیہ فرقہ نے آپ کو اپنا امام تجویز کر لیا تھا۔ یہ اسلام کے قدیم فرقوں میں سے ہے۔ اس فرقہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو مہدی زمان قرار دیا کہ جس ہستی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آخری زمانے میں خروج کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ مشہور و معروف شاعر سید حمیری ان کی امامت کے معتقد تھے۔ انہوں نے اس موضوع کو منظوم صورت میں یوں پیش کیا ہے: امت کے تمام امام قبیلہ قریش میں سے ہیں۔ وہ حق کے والی ہے جو چار ہیں، جو اپنے اپنے دور کے امام ہیں۔ ان میں سے پہلے امام علی ابن ابی طالب ہے۔ باپ کے بعد آپ کے تین فرزند ہیں، وہ سب اسباط ہے۔ پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام، دوسرے سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اور تیسرے صرف حضرت محمد بن حنفیہ ہے جو زندہ ہے اور فوجوں کی قیادت کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں اپنی فوج کا پرچم ہے۔ آپ رضوائے پہاڑ میں غیب ہیں، ان کے پاس شہد اور پانی میسر ہے۔ سید حمیری پر جب حق واضح ہوا تو وہ اس عقیدہ کو چھوڑ کر ائمہ اثنا عشریہ کے عقیدت مند ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا: اللہ کے نام کے ساتھ میں جعفری ہوں۔ اللہ توصیف کرنے والوں کی توصیف سے اللہ اکبر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری اس خطا کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ معاف کر دینے والا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے مروج تھے۔ وہ اپنی امامت کے قائل نہیں تھے۔ چند منحرف لوگوں نے اپنے اہداف کے لیے ان کی امامت کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ ایک متقی اور عالم علوم قرآن و سنت تھے۔ وہ دین خدا کے محافظ و مدافع تھے۔ وہ کیسے اپنی امامت کا اعلان کرتے؟ ان کی نزدیک امام عصر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ حجر اسود کا فیصلہ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت محمد بن حنفیہ کے درمیان امامت کے بارے میں نزاع پیدا ہوا۔ ان دونوں کا اتفاق ہوا کہ حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ کے پاس آئے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حجر اسود کے پاس یہ دعا مانگی: خدایا، میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو عزت و عظمت کے فرد پر مکتوب ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو حسین و جمیل فرد پر مکتوب ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو فرد عزت و عظمت پر لکھا ہوا ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو فرد جلال پر لکھا و مکتوب ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو فرد قدرت پر
مستور ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو فرد عزت پر لکھا ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے خفیہ خزانوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اسرار جو سابق اعلیٰ و بالا خوبصورت اور شاداب ہے۔ اے خاص 8 ملائکہ اور عرش عظیم کے پروردگار، اور تو وہ ہے جسے نیند نہیں آتی۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جو اکبر 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 ہے۔ میں تجھے اس اسم کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو اعظم اعظم اور اعظم ہے، جو آسمان اور زمین کے ملکوت کو محیط محیط اور محیط ہے۔ میں تجھ سے اس اسم کے ساتھ دعا کرتا ہوں جس کے ذریعے آفتاب تابناک و روشن اور چاند منور ہے، سمندر مسخر، پہاڑ نصب ہے۔ میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں جس کے ذریعے عرش کرسی قائم ہے۔ میں تجھے تیرے ان اسماء کا واسطہ دیتا ہوں جو مکرم، مقدس، پوشیدہ اور مخزون ہے۔ یہ اسماء تیرے علم غیب میں محفوظ ہے۔ میں تجھے تیرے ان تمام اسماء کا واسطہ دیتا ہوں جو محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ادھر فرزند رسول کی دعا ختم ہوئی، ادھر حجر اسود اس طرح بول پڑا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از ولادت جھولے میں بول پڑے تھے کہ امام عصر زین العابدین ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر حجت ہے، اس کے دین کے امین ہے، وہ حق ہے اور حق ان کے ذریعے ظاہر و باہر ہے۔ اس اعجاز و معجزے کے بعد لوگوں کی کثرت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو گئے۔ اس واقعہ کو سید حمیری نے اس طرح مضموم کیا ہے: علی ابن الحسین اور آپ کے چچا کے درمیان جو واقعہ ہوا، امامت علی ابن الحسین کا حق تھا اور ان کے حصے میں آئی۔ اس امر کا فیصلہ حجر اسود نے کیا کیونکہ وہ بول پڑا تھا کہ امام زین العابدین ہے۔ امام کے چچا نے آپ کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا کہ ان کے بھتیجے ہی امام عصر ہیں۔ میں امام زین العابدین کی امامت کی اس طرح گواہی دیتا ہوں جس طرح میں قرآن کریم کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ علی ہی میرے امام ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ اب باقی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔